بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 78 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 سے آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ دنیا سے جتنے بھی مسلمان چلے گئے، رخصت ہو گئے، اپنی زندگیاں مکمل کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ان کے لیے اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ یہ گزشتہ قسط کا جو معاملہ، جو واقعہ چل رہا ہے، اسی کا تسلسل ہے اس رکوع کے اندر بھی، جس میں ایک شخص نے چوری کی تھی، توامہ ان کا نام تھا، انہوں نے چوری کی تھی اور بنی ظفر کے وہ باشندے تھے، بنی ظفر قبیلہ کے، بنی ظفر کے لوگ مسلمان تھے اور وہ اپنے اس بندے کی چوری کو چھپا رہے تھے، کیونکہ اس نے وہ زرہ چھپا دی تھی کسی یہودی کی طرف، اور یہ ممکن تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ بنی ظفر کے حق میں چلا جاتا اور یہودی چور ٹھہرا دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر کے ان کی رہنمائی فرمائی۔ تو یہ اسی کے تسلسل میں یہ آ رہا ہے، یہ آیت آئی ہے جس کا ہم نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ جہاں پہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اس بات کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ غلط رودات پیش کر کے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے اور اپنے حق میں انصاف کے خلاف فیصلہ حاصل کر لیتے تو نقصان انہی کا تھا اور تمہارا کچھ بھی نہ بگڑتا، کیونکہ خدا کے نزدیک مجرم وہ ہوتے نہ کہ تم۔ جو شخص حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں غلط فیصلہ حاصل کرتا ہے، وہ دراصل خود اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ ان تدبیروں سے حق اس کے ساتھ ہو گیا، حالانکہ فی الواقع اللہ کے نزدیک حق جس کا ہے اسی کا رہتا ہے، اور فریب خوردہ حاکم کے فیصلے سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ جھوٹی گواہیاں اور یہ جھوٹے موٹے کاغذ بنا لینا اور اس طرح سے اپنے لوگوں کو چھڑانا بچانا، یہ سب کچھ جو ہے نا جی، یہ اسی معاملے میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور ان چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ترجمہ: لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ: مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، مگر جو شخص
رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ حد ہے۔ اس کی تفسیر میں آیا، جب مذکورہ بالا مقدمہ میں، جس مقدمے کی یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، جب مذکورہ بالا مقدمہ میں وحی الہی کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خائن مسلمان کے خلاف اور اس بے گناہ یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا، تو اس منافق پر جاہلیت کا اس قدر سخت دورہ پڑا کہ وہ مدینہ سے نکل کر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا اور کھلم کھلا مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ اس آیت میں اس کی اس حرکت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ساتھ میں وعید بھی دی گئی ہے کہ اسے جہنم میں جھونکیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ، اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ شرک کی معافی نہیں ہے جی، شرک ناقابل معافی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اس کے تفسیر میں آیا کہ اس رکوع میں اوپر کے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ اپنی جاہلیت کے طیش میں آ کر یہ شخص جس راہ کی طرف گیا، یعنی وہ طعمہ جو بندہ تھا، وہ جب شرک کی طرف چلا گیا، واپس چلا گیا، کافر ہو گیا، جس راہ کی طرف گیا وہ کیسی راہ ہے، اور صالحین کے گروہ سے الگ ہو کر جن لوگوں کا ساتھ اس نے اختیار کیا ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ یہ اس رکوع میں یہ اس بارے میں ہی بات ہوگی۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ ترجمہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ تفسیر میں آیا کہ شیطان کو اس معنی میں تو کوئی بھی معبود نہیں بناتا کہ اس کے آگے مراسم پرستش ادا کرتا ہو اور اس کو الوہیت کا درجہ دیتا ہو، البتہ اسے معبود بنانے کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور جدھر جدھر وہ چلاتا ہے ادھر چلتا ہے، گویا کہ یہ اس کا بندہ ہے اور وہ اس کا خدا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت اور اندھی پیروی کرنے کا نام بھی عبادت ہے۔ اب معاملہ بہت نازک ہو گیا، اور جو شخص اس طرح کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اس کی عبادت بجا لاتا ہے۔ بہت سخت بڑا باریک معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں، یعنی یہ بھی جب آپ شیطانی باتیں ہر وقت مانتے چلے جائیں، شیطانی وسوسوں پہ آتے چلے جائیں، آپ کا اندر کا جو نفس ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا، وہ اس کو روک نہیں رہا، تو یہ بھی بات شرک کی طرف جاری، کیونکہ آہستہ آہستہ اس شیطان نے تو یہی کام اس کا یہی ہے، اس نے شرک کی طرف ہی تو لے کے جانا ہے۔ یہ آگے آئے گا، اس میں آگے آتا ہے لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ ترجمہ، جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے یعنی شیطان، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ تفسیر میں آیا یعنی ان کے اوقات میں، آپ کے ٹائم میں، ہمارے ٹائم میں، وقت میں، ان کی محنتوں میں، ان کی کوششوں میں، ان کی قوتوں اور قابلیتوں میں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا اور ان کو فریب دے کر ایسا پرچاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا ایک خاص حصہ میری راہ میں صرف کریں گے۔ اب جو شخص اگر کوئی برا کام کرتا ہے، اس میں پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اپنی محنت کی کمائی اس پہ خرچ کر رہا، تو وہ حصہ لے رہا ہے، وہ شیطان حصہ لے رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں جو وقت نماز میں لگنا چاہیے تھا وہ کسی لغو کام میں لگ رہا، شیطان حصہ لے رہا۔ تو یہ مقرر، یہ اس نے کہا، اس نے وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ ولا اذلنہم ولا امنینہم ولا آمرنہم
فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ ترجمہ: میں انہیں بہکاؤں گا، یہ اب شیطان کا بیان ہے، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس شیطان کو جو یہ سب کچھ کرے گا، اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، وہ صریح یعنی مکمل نقصان میں پڑ گیا۔ اس کی تفسیر میں آیا جہاں اس نے پہلی بات کہی ہے کہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اہل عرب کے توہمات میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس بات میں۔ ان کے ہاں قاعدہ تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے جن لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اسے کام لینا حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے ہو جاتے اسے بھی دیوتا کے نام پر پن کر دیا جاتا تھا، اور کان چیرنا اس بات کی علامت تھا کہ یہ پن کیا ہوا جانور ہے، ایک نشانی لگائی جاتی تھی۔ دوسرا حصے میں جب آیا، جب شیطان کہتا ہے کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے، اس کی تفسیر میں آیا کہ خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے کا مطلب اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے تب تو پوری انسانی تہذیب شیطان کے اغوا کا نتیجہ قرار پائے گی۔ یہ تھوڑا سا نرمی کی طرف چلے گئے، اس لیے کہ تہذیب تو نام ہی ان تصرفات کا ہے جو انسان خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں کرتا ہے۔ دراصل اس جگہ جس رد و بدل کو شیطانی فعل قرار دیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ بھی عدل کی، یہ بھی احسان کی ایک قسم ہے کہ جو جس چیز کا جیسا حق ہے ویسا ہی برتاؤ اس سے کیا جائے۔ تو یہاں پہ اسی طرف اشارہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے، چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس سے وہ کام لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے۔ مثلا جیسے پیچھے آیا کہ کان جب پھاڑتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ اونٹنی سے کام لینا چھوڑ دیا، جی اللہ نے اسے پیدا کیا تمہارے کام کے لیے، آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ یہ مثال ہو گئی۔ بالفاظ دیگر وہ تمام افعال جو انسان اپنی اور اشیاء کی فطرت کے خلاف کرتا ہے، فطرت کے خلاف، اور وہ تمام صورتیں جو وہ منشائے فطرت سے گریز کے لیے اختیار کرتا ہے، اس آیت کی روح سے شیطان کی گمراہ کن تحریکات کا نتیجہ ہے۔ اب یہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں، مثلا عمل قوم لوط، ضبط ولادت، رہبانیت، برہمچرج، مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، عورتوں کو ان خدمات سے منحرف کرنا جو فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں، اور انہیں تمدن کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے بے شمار افعال جو شیطان کے شاگرد دنیا میں کر رہے ہیں، دراصل یہ معنی رکھتے ہیں کہ یہ لوگ خالق کائنات کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کو غلط سمجھتے ہیں اور ان میں اصلاح فرمانا چاہتے ہیں۔ بہت زبردست سی ایکسپلینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ میں غور کرنے کی اور عملی اقدامات اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا۔ ترجمہ: وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ امیدیں کیا دلاتا ہے؟ اس کی تفسیر آئی کہ شیطان کا سارا کاروبار ہی وعدوں اور امیدوں کے بل پر چلتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے، ہم سب کا پالا شیطان سے سمجھ آ جاتی ہے فوراً ہی۔ وہ انسان کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جب کسی غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اس کے آگے ایک سبز باغ پیش کر دیتا ہے۔ کسی کو انفرادی لطف و لذت اور کامیابیوں کی امید، کسی کو قومی سربلندیوں کی توقع، سبحان اللہ، کسی کو نوع انسانی کی فلاح و بہبود کا یقین، کسی کو صداقت تک پہنچ جانے کا اطمینان،
کسی کو یہ بھروسہ کہ نہ خدا ہے نہ آخرت، بس مر کر مٹی ہو جانا ہے، کسی کو یہ تسلی کہ آخرت ہے بھی تو وہاں کی گرفت سے فلاں کے طفیل اور فلاں کے صدقے میں بچ نکلو گے۔ غرض جو جس وعدے اور جس توقع سے فریب کھا سکتا ہے، یعنی جو آپ کا ویک پوائنٹ ہے، جو میرا ویک پوائنٹ ہے، ادھر ہی اس نے اٹیک کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے، ہم نے ویکنسز ختم کرنی ہے، اور وہ ختم ہو سکتی ہیں اس قرآن سے، اور کوئی رستہ نہیں ہے بھائیو۔ یہ قرآن ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کو زندگی میں لے کے آئیں، نماز سے رشتہ جوڑیں، اس کو پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر آپ کے وہ ویک پوائنٹس بھرنے شروع ہو جائیں گے، وہ ہولز، وہ سوراخ بند ہونے شروع ہو جائیں گے جہاں پہ وہ اٹیک کرتا ہے۔ غرض جو جس وعدے اور جس توقع سے فریب کھا سکتا ہے، ایگزیکٹ سائیکالوجی کھیلتا ہے وہ انسان کے ساتھ، اس کے سامنے وہی پیش کرتا ہے اور پھانس لیتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جو اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نیک عمل کریں، یہ کنڈیشن ہے، ایمان لے آئیں۔ ہم مسلمانوں میں گھر پیدا ہو گئے، اس پہ بھی لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، ہر وقت شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، کہ بھئی ایمان تو ہمیں ورثے میں مل گیا۔ آگے ہے نیک عمل کریں، یہ کنڈیشن ہے، جب تک یہ نہیں ہوگی انعام نہیں ہے۔ تو نیک عمل کرنا شیطان سے لڑائی ہے، یہ جو سارے پیچھے اس نے ساری جو باتیں بتائی ہیں اس سے لڑائی ہے۔ تو اس سے لڑنے کے لیے ہمیں اپنے ویک پوائنٹس، اپنے جو کمزور اعتقاد ہیں، کمزور عقیدے ہیں، ان کو مضبوط بنانا ہے، ان کو بند کرنا ہے، ان سارے رستوں کو جہاں سے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب ومن یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اللہ کے فیصلے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ترجمہ، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ نیک عمل کرنا جی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ترجمہ، اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا، یعنی سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کی ہر حکم کے آگے سرنڈر، کوئی بحث نہیں، کوئی جی وہ نہیں ہے، کیسے پوسے، یہ نہیں ہے، بحث تو ہے ہی نہیں نا، سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا، اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اور خود سری و خود مختاری سے باز آ جانا، یعنی یہ سوچنا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں ٹھیک کر لوں گا، میں بچ جاؤں گا، نہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، میں کچھ بھی نہیں، آئی ایم نتھنگ۔ اس کی توفیق
اس کی مدد شامل نہیں ہے، وہ حالات بناتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، پھر ہی کچھ کوئی ایک درخت اگتا ہے نا کہیں سے، بیج کہیں سے نکلتا ہے، آپ اس کے پیچھے کی پوری سٹوری یاد کر لیں، وہ کدھر سے اترا ہے، کہاں سے وہ بیج چلا ہے، کدھر سے کرتے کراتے کہاں پہنچا، اور اس کا نصیب تھا کہ اس نے یہاں آ کے پیدا ہونا تھا۔ یہ انسان کیا چیز ہے؟ تو یہی وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے آگے سر تسلیم خام کر دینا اور خود سری و خود مختاری سے باز آ جانا، اس لیے بہترین طریقہ ہے کہ یہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ جب اللہ زمین و آسمان کا اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، تو انسان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ اس کی بندگی و اطاعت پر راضی ہو جائے اور سرکشی چھوڑ دے، سرکشی چھوڑ دے، عاجزی لے آئے، عاجزی آ جائے۔ عاجزی کیسے آئے جی؟ عاجزی کیسے آئے؟ عاجزی بسم اللہ تو یہیں سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دے دے ہمیں عاجز بنا دے۔ نماز سے شروع کریں، نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، نماز کے بغیر نہیں عاجزی آ سکتی۔ نماز پڑھیں، قرآن سے رشتہ جوڑیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اندر عاجزی پیدا کر دی، یہ خود سری نکال، یہ خود مختاریاں نکال دے، ہمیں ہر وقت ہر بات کے اندر ہم اللہ کی طرف سرنڈر کر دیں کہ یہ جو کچھ کیا ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ یہ ایفرٹ تو ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو اور کچھ نہیں چاہیے، یہ عادت ہم بنا سکتے ہیں، اس کو ہم عادت بنا لیں کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑا تیر مارا، یہ میں نے اسائنمنٹ بڑی اچھی بنا لی، یہ ہم نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے بنوا دی ہے، یہ سرنڈر کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی سے نوازے گا۔ اسی دعا کے ساتھ، اسی کوشش کی درخواست کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کے ساتھ کہ ہم سب میں یہ جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم اپنی پرائرٹی سیٹ کریں کہ ہم نے مغفرت حاصل کرنی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ہم نے خود سری اور خود مختاری سے سرنڈر کرنا ہے، جان چھڑانی ہے، ہم نہیں ہے خود مختار، نہ ہم خود سارا۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس طرف لگا سکتا ہے، اس سے دعائیں مانگنا چاہیے، اس سے بہت دعائیں مانگنی چاہیے۔ اسی دعا اور اسی کوشش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔